ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله قريبا. رواه أحمد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حجفه وأدخله جنته رفق بالدعيم وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہے. آواز اور درست کر دیجیے، تھوڑا سا بڑھا دیجیے، میری آواز کم ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقامی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. اور اقبال کہتا ہے اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، ایک لفظ کن سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو وجود بخشنے والے اللہ. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھاٹے مارتا سمندر پیدا فرمایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشک زمین پیدا فرمایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے یہ ٹمٹماتے ستارے پیدا فرما دیے جو اربوں اور کھربوں اور سنکھ اور پدم اور نیل اور 10 نیل اور اپنے طور پر ایلین ٹریلین آگے گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا تعداد اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کن سے ستارے پیدا فرمائے. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے دنیا کے تقریباً 265 ممالک میں بسنے والے تقریباً اس وقت 8 ارب انسانوں کو پیدا فرمایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے اس کائنات عرضی پر انسانیت کی ہدایت کے لیے امام الانبیاء سے پہلے کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما دیا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے قرآن مقدس کو پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کہا تھا 23 سال 5 وقت 14 دن کی مدت میں نازل فرما دیا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ہمارے ملک ہندوستان کو پیدا فرما دیا. وہ اللہ، اس اللہ کے حضور
علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں، آپ اس دعا پر آمین کہہ دیجیے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجیے۔ جس تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے آمین کی آواز میرے کانوں تک آئی نہیں۔ آمین ایک مستقل دعا ہے۔ ابھی یہ ذوالحج کا مہینہ اس وقت پورے طور پر جاری و ساری ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر کے تمام عالم اسلام کے اوپر، انسانیت کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی ذوالحج کا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی دو عظیم الشان عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے، ایک کو قربانی کہا جاتا ہے، دوسرے کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان، پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں تقریباً 14 لاکھ کی تعداد میں حج بیت اللہ کی سعادت پا چکی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام حجاج کرام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ جتنے حجاج کرام گئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی عبادتوں کو، سب کی تلاوتوں کو، سب کی تلبیہ کو، سب کے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے ذریعے مانگی گئی دعاؤں میں ہمارا آپ کا بھی حصہ پیدا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ آمین مستقل دعا ہے۔ آمین کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیے، امام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، فرمایا امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں حج بیت اللہ کے لیے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، دوران چکر لگانے کے درمیان میں جب دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو امام جلال السیوطی نے نقل فرمایا الحبائق فی اخبار الملائک نامی کتاب کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر دیا ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی عبادت کرنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی تلاوت کرنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام ذکر و اذکار کرنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی تسبیحات کرنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام یہ ہے ان حجاج کرام کی مانگی گئی دعاؤں پر آمین کہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین دعا، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین ایک مستقل دعا ہے، جہاں تمہیں موقع ملا کرے آمین کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیا کرو، ایک مرتبہ بلند آواز سے آمین کہہ کر آپ بھی دعا مانگ لیجیے، کہہ دیجیے آمین۔ اب لگ رہا ہے آپ زندہ ہو، اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تم بولنے والی قوم ہو، تم شور مچانے والی قوم ہو، تم خراب مچانے والی قوم ہو، مسلمان خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، مسلمان اپنی آواز کو بلند کرنے کا نام ہے، حق کی آواز بلند کی جائے گی، حرام کی آواز بلند کی جائے گی، اسلام کی آواز بلند کی جائے گی، مسلمان کی آواز بلند کی جائے گی۔ ہاں ہاں، جس دن سے تم نے خاموش رہنا چھوڑ دیا اسی دن سے دوسری قومیں بولنے لگی، جس دن سے تم بولنے لگو گے انشاءاللہ دوسری قومیں پھر سے خاموش ہو جائیں گی۔ بولنا سیکھو۔ کہاں ہم حق بیان کرنے والے ہیں، ہم قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، قرآن سے زیادہ سچی کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ جتنے دھارمک گرنتھ رگ وید، یجروید، یجروید، اتھروید، سام وید، کلکی پران، بھوشیہ پران، والمیکی کی رامائن، تلسی داس جی کی رام چرت مانس، سب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ بائبل 19 پرکار کی بائبل ہے، بائبل بدل دی گئی، کیتھولک کی بائبل، میتھڈ کی بائبل، کیپٹس کی بائبل، الگ الگ بائبل بنا دی گئی۔
کتنی سچائیاں ہیں ان میں. اپنے دھرم گرنتھوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے قیامت تک صبح قیامت تک اس کے زبر زیر پیش میں فرق نہیں آ سکتا. قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. اسلام صبح قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے. قرآن باقی رہے گا, قرآن باقی رہے گا, اللہ کا فرمان. اسلام باقی رہے گا, اللہ کا فرمان. مسلمان باقی رہے گا, رسول اللہ کا فرمان. ہاں ہاں, جب تک اس کائنات عرضی پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے, رب العالمین ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے نظام کو چلاتا ہے. دنیا سے ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنے والوں, جس دن ہم مٹ گئے تم بھی نہیں رہ پاؤ. تمہارے وجود کے لیے ہماری زندگی کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, دنیا کو زندہ رہنے کے لیے اہل اسلام کی ضرورت پڑتی ہے. جس دن اسلام نہ رہا, مسلمان نہ رہا, ستارے پہاڑ چنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ لینا, حقیقت کا پتہ والسماوات وغير الأرض والسماوات ورسول الله واحد القهار كل من عليها فان. ساری کائنات فنا کر دی جائے گی. نہ زمین رہے گا, نہ آسمان رہے گا, نہ چاند رہے گا, نہ سورج رہے گا, نہ ستارے رہیں گے, نہ سیارے رہیں گے, نہ درخت رہیں گے, نہ شجر, نہ حجر, نہ جمادات, نہ نباتات, نہ ہندوستان, نہ پاکستان, نہ افغانستان, نہ آذربائیجان, نہ سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والا امریکہ رہے گا, نہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا شیطان اسرائیل رہے گا, نہ روس رہے گا, نہ دنیا کی کوئی طاقت رہے گی. صرف ایک طاقت رہے گی, وہ رب الجلال کی طاقت ہے. فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ, ساری شے فنا کر دی جائے گی, صرف ایک رب ذو الجلال کی ذات باقی. قرآن کا فرمان, یہ اسلام کا فرمان, یہ ہے اسلام کا عقیدہ ہے. مسلمان انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. ہر جگہ ہمیں بٹایا جا رہا ہے, ہر جگہ ہمیں ستایا جا رہا ہے, ہر جگہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. اسٹیشن پر ہمیں ہماری تلاشی لی جا رہی ہے, ایئرپورٹ پر ہمیں کھنگالا جا رہا ہے. لکھنؤ ایئرپورٹ مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے. رحم کیجیے, مسافر ہوں, تھکا ہوا ہوں, ابھی پھر سے سفر پہ نکلنا ہے. اتنی طاقت مجھے لگانی پڑ رہی ہے کہ اللہ جانتا ہے. میں سوچ رہا ہوں اتنی دور سے میں آیا ہوں تو کچھ آپ کو حق ادا کروں. ماشاءاللہ اب بہتر ہو رہی ہے, بہت اچھا. مجھے طاقت نہ لگانی پڑے گا, طاقت لگانی پڑے گی تو پھر آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہے. آپ کا مائک شاندار, آپ بھی شاندار, اس کی آواز بھی شاندار کیجیے. مائک جلسوں کی جان ہوا کرتی ہے. یہ دل ہے, اگر نہیں کام کرنا بند کر دے گا سارا سسٹم خراب. چاہے جتنا اچھا پنڈال لگا لیجیے, بہترین آپ کے سامعین ہو, بیرون ممالک سے آپ مقررین کو بلا لیجیے, آپ وقتہ کو بلا لیجیے, لیکن آپ کا ساؤنڈ سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہے, مائک ٹھیک نہیں ہے, آپ کا جلسہ فلاپ ہو جائے گا. جلسے کی کامیابی کے لیے ساؤنڈ کا صحیح ہونا, ساؤنڈ سروس کا صحیح ہونا, مائک کا صحیح ہونا, آواز کا ٹھیک ہونا, یہ انتہائی ضروری ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بہت اچھی آواز کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, آپ کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا, ہر جگہ ہمیں ہماری تلاشی لے جا رہی. ابھی رات تقریباً 11 بجے لکھنؤ ایئرپورٹ پہ میں تھا, میری پگڑی اتروائی گئی, مشین پہ ڈالی, شوز اتروائے گئے, مشین پہ ڈالی. ہاں ادھر سے مشین لگائی جا رہی. بابا کیا ہے اس جیب کے اندر؟
نکال کے باہر ڈالیے، ادھر کی شیشی ہے وہ بھی باہر رکھیے، مسواک ہے وہ بھی باہر رکھیے، تسبیح ہے یہ بھی باہر رکھیے، ساری مشین میں ڈالیے۔ ان دانوں میں کون سا آئٹم ہم چھپا کے لے جائیں گے؟ ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ، جہاں نفرت ہو گئی اس گاڑی سے، انہیں دہشت لگنے لگی اس پگڑی سے۔ ہاں ایسا تو ماحول پہلے نہیں تھا، ابھی 10 سالوں میں ایسا ہو گیا۔ میرے بھائی آپ بھی میرے بھائی ہیں، ہاں ہم اس ملک ہندوستان کی 22 شہری ہیں، ہم بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ جتنا حق آپ کا ہے اتنا حق ہمارا بھی ہے۔ آخر سب سے زیادہ تلاشی ہماری کیوں لی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ شک کی نگاہ ہم پر ہی کیوں پڑتی ہے؟ ہمارے شوز کیوں اتروائے جاتے ہیں؟ ہماری پگڑی کیوں اتروائی جاتی ہے؟ ہمارا سکھ بھائی بھی پگڑی پہنتا ہے، اس کی پگڑی آپ نہیں اترواتے، اس کے بھی چہرے پر داڑھی ہے، اس کی داڑھی سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہندو بھائی، ہمارا ایک ہندو پورا آچار، اس کے بھی چہرے پر داڑھی ہے، وہ بھی بھگوا دھارن کیے ہوئے ہے، اس کی بھی چوٹی ہے، اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے چہروں سے بھی آپ کو پرابلم ہے، مسلمانوں کی داڑھی سے بھی آپ کو پرابلم ہے، مسلمانوں کی پگڑی سے بھی آپ کو پرابلم ہے۔ ہر جگہ تم ہمیں ہماری تلاشی دیتے ہو، ہر جگہ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہو، ایئرپورٹ پر ہمیں کھلاتے ہو، اسٹیشنوں پر ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ٹرینوں کے اندر ہمیں چھیڑتے ہو، فلائٹ کے اندر ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ آخر ایک دن آئے گا، تم کو بھی موت کا پیالہ پینا پڑے گا، تم کو بھی قبر میں جانا پڑے گا، تمہیں بھی شمشان میں جانا پڑے گا۔ پھر رب جلال تم سے پوچھے گا، تم بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسانیت کی بات کرتا تھا، وہ بھی ملک کی بات کرتا تھا، پھر تم اس کو کیوں پریشان کرتے تھے؟ تم اس کی تلاشی اتنی زیادہ کیوں لیتے تھے؟ آؤ میری تلاشی لو، ادھر جیب میں ہاتھ ڈالو گے مسواک مل جائے گی، ادھر جیب میں ہاتھ ڈالو گے تسبیح مل جائے گی، سامنے کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے قلم اور چمچہ مل جائے گا۔ چھین لو میرے مسواک، لے لو میری تسبیح، ہاں چھین لو میرے، دوسرا خرید لوں گا، دوسری تصویر خرید لوں گا، دوسری ادھر کی شیشی، لیکن ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو حق بات بتانا نہیں بند کروں گا۔ جب تک سلمان کی زبان میں، جب سلمان کی زبان میں آواز رہے گی، انشاءاللہ حرام کی بات کرتا رہے گا، اسلام کی بات کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ گھر سے نکلتا ہوں، بیگم صاحبہ بھی ماتانا کہتی ہیں سنبھل کے جائیے گا، عورت کو اجازت نہیں دیتی ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ خاص کر یوپی کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، بہت منت سماجت کرتی ہیں، اتنے دور کے اسلام آپ کیوں کرتے ہیں، خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن تو کچھ نہیں، جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، دنیا کی طاقت کچھ نہیں۔ ماں تو میو ورقۃ الا یعلمها، فرمایا کلام نے فتوا دے ڈالا، ایک پتا بھی اگر درخت پر ہلتا ہے وہ بھی اللہ کے پوچھ کے ہلتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کیا کر سکتی؟ مسلمان کا کام گھر میں بیٹھ جانا نہیں ہے، پیغام حق کو عام کرنا ہے۔ عفیفہ ابو جان مت جائیے، کئی دن لگ جاتے ہیں، آپ ایک بار چلے جاتے ہیں، کئی دن کے بعد آتے ہیں۔ بیٹا ہے میرا ایک عفان، ابو جان گھر میں رہ جائیے، بہنیں بھی منع کرتی لیکن نہیں، قرآن کا پیغام ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو گھروں سے نکلو اللہ کی بات بتانے کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، نکلو لوگوں میں دعوت دو، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہاں نکلو اپنے گھروں سے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو، اپنے آپ مسلمان ہونے کا اقرار کرو، حق کی دعوت دو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، لوگوں میں نکلو، دین کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، حق کی دعوت دو، دنیا کی طاقتوں سے نہیں گھبرانا۔ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، مشرکین مکہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء دعوت دینا بند نہیں کرتے ہیں۔ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے عمار بن یاسر کی والدہ کو قتل کر دیا گیا، حضرت صہیب رضی
रजी अल्लाह अन्हु को जमीनों पर घसीटा गया, उस्मान गनी को चटाई का दुआ दिया गया, सिद्दीक अकबर को काबा में मारा गया, हत्या हमजा के टुकड़े किए गए, हत्या खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया, बिलाल हबशी को तबके हुए रेत में घसीटा गया। तब आज अपने साथ में इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाह अलैहि ने आज के 1212 साल पहले मक्का मुकर्रमा के इन संगीत आलात का तस्करा तबकात इब्न साद की छठी जिल्द सफा 184 से 216 तक किया हुआ है। तमाम के तमाम मजालिम कहते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, लोगों अल्लाह एक है, लोगों अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगों अल्लाह को एक कह लो कामयाब हो जाओगे। ताइफ की गलियों में मेरे नबी को मारा गया, मेरे नबी को सताया गया, जंग बदर में नबी के सहाबा को मारा गया, 14 सहाबा किराम शहीद हो गए। जंग उहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 72 जाबाज शहीद हो गए। रसूल पाक के प्यारे चचा हज़रत हमजा भी शहीद हो गए, हज़रत तमाम के तमाम जंगे सहाबा किराम शहीद हो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के ताज शहीद हो गए, नीचे के ताज शहीद हो गए। मेरे नबी के कान मुबारक में एक कड़ा घुस गया जिससे मेरे नबी जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी रसूल अरबी ने हक की दावत देना नहीं छोड़ा, लोगों को बताते रहे, ये जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह की है, अल्लाह का है। कुछ भी हो जाए तुम्हें कलमे तौहीद बुलंद करना है, नारे तकबीर बुलंद करना है, इस्लाम दुश्मनों को हमेशा ललकारना है। ऐ दुश्मनान इस्लाम सुन, तेरे इन बातों से न मुसलमान पर कोई फर्क पड़ने वाला जिंदाबाद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदाबाद है। कभी इस्लाम का चराग नहीं बुझने वाला इंशाअल्लाह। इस्लाम हमेशा जिंदा है। थोड़ा बोले, कलेजा निकालना है, आप कलेजी भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में सबसे ज्यादा मेरे रसूल पाक की मोहब्बत होनी चाहिए। है अल्हम्दुलिल्लाह, है हमारे दिलों में। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो, जैसे हम इस्लाम के वफादार हैं, जैसे हम कुरान के वफादार हैं, जैसे हम ईमान के पहरेदार हैं, ऐसे ही हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के भी वफादार हैं। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। हमें किसी के सामने सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। दुनिया का कोई काफिर, दुनिया का कोई मुल्हिद, दुनिया का कोई देशद्रोही हमें सर्टिफिकेट देने की कोशिश न करे। हम मुल्क हिंदुस्तान के वफादार थे, वफादार हैं, और जब तक सांस में सांस रहेगी इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे। हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है। आज मुल्क की वफादारी का सबूत, मुल्क की वफादारी का सबूत देना है। आओ बंगाल के अंदर आओ, प्लासी का मैदान अपनी आंखों से देखो, 1789 की तारीख के अवाक पर करके देखो, सिराजुद्दौला की क़यादत में जो जंग लड़ी गई थी। हाँ हाँ, प्लासी का मैदान जो सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैहि और उनके तमाम जाबाजों के खून से जिसकी जमीन को लाल किया गया था, ये प्लासी का मैदान हमारी वफादारी का सबूत है। मुल्क हिंदुस्तान दरियाए हुगली, जिसके ऊपर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, दरियाए हुगली नदी, जिसका खून, जिसका पानी हमारे खून से रंगीन कर दिया गया था, ये हमारी वफादारी का सबूत है। आओ हमसे वफादारी का सबूत पूछते हो, मुझसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, चलो दिल्ली के चांदनी चौक पर चलो। दिल्ली के चांदनी चौक मेरी ना मानो, अंग्रेजों की तो खूब मानते हो। एक अंग्रेज नॉर्मिस्ट, एक अंग्रेज तारीखदान, एक अंग्रेज राइटर, एक अंग्रेज हिस्टोरियन, एक अंग्रेज इतिहासकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेज नंबर 137 के ऊपर लिखता है, हाँ हाँ,
اس ملک ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء کرام شریک نہ ہوتے اور مسلمان شریک نہ ہوتے تو کبھی یہ ملک آزاد نہ ہو پاتا. شامس لکھتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاش کو نہ لٹکایا گیا ہو. شامس کہتا ہے پاکستان کی لال مسجد جہاں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا 1857 سے 1947 تک روزانہ ایک ایک دن میں 400 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. شامس لکھتا ہے مسلمانوں کو سور کی کھال کے بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا, اوپر کے دریا میں ڈالا گیا تھا, پھر ڈوری سے نشانہ بنایا گیا تھا. شامس کہتا ہے علماء کرام کو بوروں میں بند کر کے تندوروں میں ڈالا گیا تھا. شامس کہتا ہے ہاں ایک ایک دن میں 400 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. شامس کہتا ہے جلیانوالہ باغ کے اندر تقریباً 2500 سے زائد مسلمانوں کو ایک ساتھ گولیوں سے جنرل ڈائر نے پھونک دیا تھا. شامس کہتا ہے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں کم و بیش 4 لاکھ علماء کرام کو شاہجہاں میں شہادت نوش کرنا پڑا. اے مجھے غدار کہنے والوں, ہاں ہمارے بڑوں کو تو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا تھا, تمہارے بڑوں کو تو جاگیریں مل رہی تھی, ہمارے بڑوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا, تمہارے بڑے تو انگریزوں کے گھوڑوں کی نیند صاف کر رہے تھے. بتاؤ تم اس وقت کہاں تھے جب ہمارے بڑوں کو کالا پانی اتارا جا رہا تھا, جب ہمارے مفتی محمود حسن کو, شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو, مفتی کی فضل تحلیلی کو, علامہ تھانوی کو پورے کافر مالدہ کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا. اس کو غدار کہنے والے بتاؤ اس وقت تم کہاں تھے؟ تمہارا وجود کہاں تھا؟ تم اپنی تاریخ میں بتاؤ آ کر ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے ظاہر پروقتاؤں کے سامنے ربے جھاڑنا بڑا آسان ہے. آئے کوئی مائی کرال اتہاس کا, آئے کوئی مائی کرال ہسٹورین, آئے کوئی کہ ہندوستان کی تاریخ کے اوپر مجھ سے ڈیبیٹ کرے, 10 منٹ ڈیبیٹ کر کے دکھائے, اگر وہ مجھے ہرا دے جو سزا چور کی مفتی سلمان. کیا مشکل ہے جاہلوں کے سامنے بات کرنا بڑا آسان ہے. جب تک پھر کھلے گا آپ کے سامنے, جب کتابیں کھلے گی آپ کے سامنے, جب ہسٹری کھلے گی آپ کے سامنے, تب پتا چلے گا آپ کتنے پانی میں. جاہل ملاؤں کو ٹی وی ڈیبیٹ پر بٹھا کر 4-5 ہزار ان کی جیب میں ڈال کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان کے منہ سے اتروا لیتے. شرم نہیں آتی ان جاہلوں کو؟ کیوں آپ جاتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر جب آپ کو علم نہیں ہے؟ وہاں جا کر کے آپ اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں. آپ بھول جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے والا بھی اسلام دشمن ہے, جو سوال پوچھ رہا ہے وہ بھی اسلام دشمن ہے, جس نے سوال کیا وہ بھی اسلام دشمن ہے, اور جو آپ کے مد مقابل بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسلام دشمن ہے. اتنے دشمنوں کے بیچ میں آپ اسلام کو گالی دلوانے کیوں جاتے ہیں جب آپ کو علم نہیں ہے؟ جس سے بات کرنے کو میرے منچ پہ آئے, میرے مدرسے میں آئے, میں بتاؤں گا اس کو تاریخ کیا ہوتی ہے, میں بتاؤں گا اس کو اتہاس کا ہوتا ہے. کب آئے ڈیبیٹ پر ایک طرف ان کا مفتی سلمان, تب پتا چلے گا کون کتنے پانی میں. ایسے تو بڑا آسان ہے. جب تک کالج مولوی کو نہیں سمجھتے ہیں بس یہ بس یہ الف با تا تا سلامہ رضا کا ضربہ یہی پڑھنے والے تھے. ارے مولوی صرف مولوی ہی نہیں ہے, تمام کے تمام علوم رب العالمین قرآن مقدس کی برکت سے اس کے سینے میں داخل کر دے رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں مولوی کو انگلش سینسیٹیو نہیں آتی؟ ارے وہ تو برینڈو لینگویج بھی جانتا ہے, لیٹن انگلش بھی جانتا ہے, کینٹل انگلش جو آسٹریلیا میں بولی جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے, وہ اسپین کی اسپینش بھی جانتا ہے, چین کی چائنیز بھی جانتا ہے, صرف بامبے کرکٹر وغیرہ کرکٹر وغیرہ جو بولتے ہیں برینڈو لینگویج, جس کو انگلش میں برینڈو لینگویج بولتے ہیں, کہتا ہے یہ اس لینگویج کا بھی لہر لڑائی کا آپ کا ہوتا ہے. آپ انہیں حقیق نہ جانا, ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, ان کے سینے میں امام الانبیاء کی احادیث ہے. ڈاکٹر کالج یہودی ٹکرا گیا بنگلور میں, تنزانیہ کے سفر پہ تھا, پچھلے سال کی بات ہے, تنزانیہ میں جا رہا تھا پچھلے سال, الحمدللہ تنزانیہ, ساؤتھ افریقہ, ملک شام,
کئی ممالک کا دورہ ہوا 2023 میں اللہ تعالیٰ نے بلایا. بنگلور سے میری فلائٹ تنزانیہ کی تھی, کوئی دہلی سے اور لکھنؤ سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہ مل سکی. میری عادت ہے کہ میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں تو کچھ دین کی بات کرتا ہوں. ایک میرے عزیز دوست تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں کچھ نبی کی سیرت پہ بات کر رہا تھا. کثیر تعداد میں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں یہ بھی بیٹھی ہیں, بھی غور سے سنیں. آواز جو آ رہی ہے آواز بند کر دی, آپ کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے. اللہ کے لیے آپ خاموش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے موقع عطا فرمایا. بہت کٹھن میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کوئی کٹھن الفاظ کا استعمال نہیں کرو, بہت آسان زبان میں بول رہا ہوں. اردو بول ہی نہیں رہا ہوں, میں ہندی بول رہا ہوں. اگر ہندی اردو بولنے لگوں تو آپ کو حوالے لگے گا. جیسے میں آپ کی بنگالی نہیں سمجھتا ایسے آپ میری اردو نہیں سمجھ پائیں گے. حساب کے برابر ہو جائے گا. لہٰذا شاید میری بہنیں کچھ آواز کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے میرے دل میں آئے کہ شاید سمجھ نہ آ رہا ہے. خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر سے میری عادت ہے میں کچھ دین کی بات کرتا ہوں قرآن کی شریعت کی. تو میں بنگلور ایئرپورٹ پر میری فلائٹ میں تقریباً 35 منٹ باقی تھے ٹیک آف ہونے میں. ابھی باڈی پاس مجھے مل گیا تھا, فلائٹ کے اندر نہیں گیا تھا. بات کر رہا تھا میں بھی سیرت پر. ڈاکٹر کالنس فرانس کا رہنے والا میری باتیں غور سے سن رہا ہے. میں نہیں جانتا یہ ڈاکٹر. سنتا رہا. آخر میں میرے پاس آیا. What is your name? My name is Salma. Are you from where? I'm from LKO, Lucknow. अच्छा आप लखनऊ से. आप are you Muslim? मैंने कहा are you Muslim? I saw you for Prophet Muhammad. जी yes. मेरे Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कहने अच्छा आपको अपने नबी के बारे में बहुत मालूमात है, आपसे कुछ आपके नबी के बारे में पूछूंगा, आप बताएंगे? मैंने कहा इंशाअल्लाह. देखिए उससे पहले आप अपना तारुफ कराएं, आप कौन हैं? कहने लगे मेरा नाम कॉलेज से, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, मैं फ्रांस के रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान घूम के आया हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छा, आपका वेलकम है, स्वागत है, खैर मक़दम है, अहलन व सहलन मरहबा, हमारे देश के अंदर आपका स्वागत है. अच्छा आप ये बताइए कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने आप ही को हक दिया है सवाल करने का, नहीं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ. मैंने कहा आप किसको अपना नबी मानते हैं? कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम को. जो यहूदी हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं, हमारे नबी को नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर. मैंने कहा बहुत अच्छा. अब ऐसा करते हैं आप मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछें और मैं आपसे आपके नबी के बारे में पूछूं. हिसाब किताब बराबर. बहुत अच्छा. मैंने कहा शर्त लगाओ, बैठ लगाओ. कहेंगे शर्त क्या होगी? शर्त क्यों? मैंने कहा हाँ हाँ, जब आप इतना बड़ा मुकाबला कर रहे हैं कुछ हार जीत हो, कुछ शर्त होनी चाहिए. शर्त क्या होगी? मैंने कहा मेरी तरफ से शर्त ये होगी आप मुझसे मेरे नबी के बारे में जो कुछ भी पूछ लें, अगर मैं ना बता सकूं अस्तगफिरुल्लाह कहिए, बुलंद आवाज से कहिए अस्तगफिरुल्लाह. माशाअल्लाह. हाँ एक मिनट में अल्लाह अकबर भी कह ले. अल्लाह. मैंने कहा अगर मैं आपके सवाल का जवाब न दे सका तो मैं नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपना धर्म, मैं अपना दीन, मज़हब इस्लाम छोड़कर यहूदी बन जाऊंगा. लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें दीन यहूद छोड़कर मुसलमान बनना पड़ेगा. ये शर्त हुई. पहले काम दिया, फिर समझा और उसने सवाल करना शुरू किया. मुसलमानों जो उसने पहला सवाल किया उसने मुझे हैरान कर दिया. मेरे दिल में आया यहूदी है क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा नबी की नमाजों के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी के रोजों के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी के सदक़ात के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी की खैरात के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी के अज़वाज के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी के औलाद के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी के अबू बकर के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी के उमर के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. उस्मान गनी के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. सैयदना अली के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. बिलाल के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. बिलाल के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. बिलाल के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. सफवान के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. सुफियान के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. हुदैफा बिन यमान के बारे में पूछेगा, बता दूंगा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तौर पर पहले सहाबी सिद्दीक़ अकबर से लेकर के रसूल पाक के आखिरी सहाबी
किसी भी सहाबा के बारे में पूछेगा इंशाअल्लाह बता दूंगा। लेकिन मुसलमानों, उसने इनमें से कोई सवाल न किया। उसने पहला सवाल ने किया, कहा मिस्टर सलमान बताइए मोहम्मद तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी और उनके नाम। क्या पूछ रहा है? नबी की तलवारें कितनी हैं और उनके नाम क्या है? मेरे पैरों के नीचे सभी फिसल गए। मैंने थोड़ी सी शक्ल ऐसी बनाई जैसे मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब शायद याद है? कहाँ याद है, बताइए तो सही। प्रॉफिट मोहम्मद व्हाट इज नेम? तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी, नाम क्या था, नाम उनके नाम क्या थे? मैंने कहा शायद याद है, मैं आपसे भी आपके नबी के बारे में पूछूंगा। आई एम रेडी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। फर्स्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता, सेकंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फा, थर्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदी, फोर्थ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्जा। हाँ मैंने कहा प्यारे आका की 9 तलवारें थी। पहली तलवार का नाम बकार है, दूसरी का जुल्फा है, तीसरी का कदीब है, चौथी का रसूल है, पांचवी का मिसब है, छठी का गजब है, सातवीं का खबब है, आठवीं का हसब है, और नबी तलवार का नाम अल-कलाई है। मैंने कहा प्लीज टेल मी नाउ, अब आप बताइए तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? बताइए आपके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम क्या है? सॉरी मिस्टर शर्मा, मेरे सोच के अलावा सब कुछ आता ही नहीं। कहने आपको पता है इस शर्त के मुताबिक आप शर्त आ चुके हैं, छोड़िए दीन यहूद, बन जाइए मुसलमान। क्या कि आपको मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम के दादा का नाम मालूम है? मैंने कहा हाँ, एक अहले ईमान बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इब्राहीम था, मूसा अलैहिस्सलाम के दादा का नाम काद था, मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम यसअर था, और मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के बाप का नाम सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम था। इस्लाम बताएगा, ईमान बताएगा। बड़ा शर्मिंदा हुआ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, मैं चलने लगा, मैं बोझ कदमों से उठा। सारे लोग कहने लगे अभी आपने मौलाना से शर्त लगाई है, मुफ्ती साहब ने भी आपने शर्त लगाई है, आप शर्त लगा चुके हैं, छोड़िए दीन यहूद, बन जाइए मुसलमान। मुसलमानों, उसने मेरा पता लिया, एड्रेस लिया, मेरा नंबर लिया, मेरी मेल आईडी ली, मैं आपसे राब्ता करता हुआ मैं तंजानिया की फ्लाइट में बैठ गया, साइड की सीट पर बैठा हुआ हूँ, उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। वो बड़ा मुतासिर हुआ, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, ऐ रब्बुल जलाल, डॉक्टर कॉलेज का जरिया तो बन गया है। आप किस्मत में हिदायत को अता फरमा दीजिए, किस्मत में हिदायत को अता फरमा दीजिए। 3 महीने के बाद मैं पूर्वांचल में खिताब करने के लिए मसजिद खिताबत पर बैठने ही वाला था कि डॉक्टर कॉलेज का मेरे पास फोन आया। कहने के मौलाना जी, इस वक्त मैं अमेरिका के इस्लामिक रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूँ और आज की बातों से मुतासिर होकर अपने पूरे परिवार के साथ आज इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसा सीरतुन नबी, जलसा सीरतुन नबी, मुफ्ती सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी। यह इस्लाम की हक़दारियत है। आइए हक का बोलबाला बुलंद कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया आपके कदमों में आएगी। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम अखलाक से फैला है। दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े-बड़े सियासत, दुनिया के बड़े-बड़े माहिर फलकियात इस्लाम की सच की हुई चीजों पर आज रिसर्च कर रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया के बड़े-बड़े डॉक्टर, दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्ट आज इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम पर रिसर्च करके कि इस्लाम की हक़दारियत की पहचान दलील है। इस्लाम क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। मुसलमानों, कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ, ईमान के करीब आओ। इस्लाम सिखाता है अल्लाह एक है, एक ब्रह्म की ये नास्ते, ब्रह्मा एक है, दूसरा कोई नहीं, ना निहा नास्ते टीचर, है नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह ब्रह्म विदा होगी, तुम प्राप्त जो भी जिसके नाम मोहम्मद। तुलसीदास जी फरमाते हैं ऐ मानो, ऐ इंसान, अगर तू चाहता, अगर तू ला इलाहा कहने अल्लाह को एक मान लेगा, परमात्मा को
एक मान लेगा, उस ईश्वर की भक्ति करेगा, उसी की वंदना करेगा, उसी की तपस्या करेगा, उसी की अर्चना करेगा, तो क्या होगा? हर नेतापन तू पापों से मुक्त हो जाएगा। इल्लल्लाह परमपिदम हिताओगी, अगर तू इल्लल्लाह की जरबे लगाएगा तो क्या होगा? तुझको रब्बुल जलाल स्वर्ग अता फरमाएंगे। कुंत प्राप्त ज्योति जिस पे नाम रहमत। ऐ मनुष्य, ऐ मानव, ऐ इंसान, अगर तू स्वर्ग में घर बनाना चाहता है, अगर जन्नत पाना चाहता है, अगर तू पैसों पर बैकुंठ में ठिकाना चाहता है, तो क्या कर? आजा मोहम्मद अरबी के तरीके पर आजा, रसूल अरबी के तरीके पर आजा। मेरे नबी का कहना मान। नबी ने चलना भी सिखाया, नबी ने उठना भी सिखाया, नबी ने बैठना भी सिखाया, नबी ने खाना खा के दिखाया, नबी ने अपनी शादियां करके दिखाई, नबी ने सहाबा की शादियां करके दिखाई, नबी ने अपनी सहाबियात की शादियां करके दिखाई, नबी ने अपनी बेटियों की शादियां करके दिखाई, नबी ने अपने तौर पर तमाम की तमाम जिंदगी गुजार कर दिखाई। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी उम्मत के सामने आइडियल और मॉडल है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया दुनिया के इंसानों, मेरे नबी कह दो, अगर ये अल्लाह की वहदानियत का दावा करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, तो क्या करें? फत्तबिऊनी, इन्हें आपकी इत्तिबा करे, ये आपको कहना माने, जो आपने कहा है वो करे, जिससे आपने मना किया है उससे रुक जाएं। अल्लाह फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला आपका सत्तारी का मामला करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला, बहुत माफ करने वाला है। लोगों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जिंदगियों को गुजारो। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। फरमाया जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। फरमाया मन तमस्सका सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरुन मियत शहीद। फरमाया उस वक्त, ऐसे नाजुक वक्त में जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, मेरा एक उम्मती, मेरा कोई दीवाना मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, तो मेरे आका ने फरमाया फलहु अजरुन मियत शहीद, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। नबी पाक जो कहते हैं वो सच हुआ करता है, अल्लाह जो फरमाता है वो सच हुआ करता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से सच्चा कौन, अल्लाह से अच्छा कौन? इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़ल। अल्लाह का फैसला अदल है, अल्लाह जो कुछ कहता है वही सच हो जाया करता है। लोगों, उस वहदानियत पर यकीन करो, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल रखने का जज्बा अपने दिलों के अंदर रखो, उस नबी की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करो, उस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए गए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारो। यही कुरान करीम का फरमान है, यही इस्लाम का तकाज़ा है, यही कुरान करीम का ऐलान है, और यही मुसलमान का सारी दुनिया के अंदर पूरे तौर पर यही फरमान है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें हर एक के साथ हमदर्दी का मामला करना है, तुम्हें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी माओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक करना है। ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम ने सिखाया पड़ोसी का बहुत ज्यादा हक है। लैसल मोमिनु अल्लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला दम्मिह। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, ईसाई, मुस्लिम, अहमद, तमाम मतबारात के अंदर रिवायत मिल गई मुझे। फरमाया उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता, लैसल मोमिन, कोई काबिल ईमान वाला नहीं हो सकता, खुद तो पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा है। ये नहीं फरमाया पड़ोसी मुसलमान हो, ये भी नहीं फरमाया पड़ोसी
حاجی ہو، یہ بھی نہیں فرمایا پڑوسی نمازی ہو، یہ بھی نہیں فرمایا پڑوسی عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مدبر ہو، فرمایا نہیں نہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ وجائع الى پڑوسی ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا ایمان والا ہو، پارسی ہو یا نمازی ہو، بدھسٹ ہو یا عالم ہو، جینسٹ ہو یا قاری ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا ہے تو تم پر لازم اور واجب ہے، ہاں اس کا دھرم نہ دیکھو، اس کا ریلیجن نہ دیکھو، بلکہ اس کے پیٹ کی آگ کو کھانے سے بجھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے دروازے پر ننگا آ جائے، اس کا دھرم نہ دیکھو، اس کی ضرورت دیکھو، اسے کپڑا پہنا۔ کوئی تمہارے دروازے پر پیاسا آ جائے، اس کا دھرم نہ دیکھو، ہاں اس کی پیاس دیکھو۔ انسانیت کی بنیاد پر لقد کرمنا بنی آدم، رب العالمین کا فتویٰ، ہم نے اولاد آدم کو اس وجہ سے عزت عطا فرمائی کیونکہ وہ آدمی ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، وہ منشیہ ہے، وہ انسان ہے۔ جس آدمی کے اندر آدمیت نہیں، وہ آدمی نہیں، پورے طور پر مانو نہیں ہے۔ جس منشیہ کے اندر منشیتا نہیں، وہ منشیہ نہیں، پورے طور پر راکشس ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت نہیں، وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ ایک دوسرے کے لیے اس دل میں جگہ رکھو، ہر ایک سے محبت کرو۔ یہ قرآن کا فتویٰ، انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ولا تفرقوا، ٹکڑیوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ کامیابی چاہتے ہو، ایک پلیٹ فارم پر آؤ، متحد رہو، اتحاد پیدا کرو، اپنی صفوں کو مضبوط کرو۔ میرے رب کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ فرمایا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، حالانکہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان مانو۔ اگر باپ ہے تو بیٹے کے لیے محبت ہے، بیٹا ہے تو ماں کے لیے اس کے اندر طرف ہے، بیٹی ہے ماں کے لیے جذبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے، نوجوانوں اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ اسلام کا قانون ہے بیٹیوں تمہیں اپنی بوڑھی ماں کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، تمہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا حکم تھا، تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ، اگر آپ عربی جانتے آپ کا کلیجہ دہل۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ دونوں میں سے ایک، یہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان سے بڑی نرمی سے بات کرنا۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف تک نہ کرنا۔ ہائے ماں کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو، باپ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو، میرے پاس ماں نہیں ہے۔ باپ تو میرا
साल पहले मुझे छोड़ के चला गया, अभी 2-3 साल हुए माँ भी मुझे छोड़कर रुखसत होगी, बस 2-4-10 मिनट में आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह करे ये आखिरी बातें आपकी समझ में आ जाए। माँ बहुत अजीब नेमत हुआ करती है, बाप बहुत अजीब नेमत हुआ करता है, ये तब पता चलता है जब न हो। आज मेरे पास बाप नहीं है, कोई सफेद दाढ़ी वाला देखता हूँ मुझे अपने बाप का चेहरा नजर आता है। आज मेरे पास माँ नहीं है, कोई बूढ़ी औरत को देखता हूँ उसमें मेरी माँ का चेहरा नजर आता है। अजीजों, जब मेरी माँ जिंदा थी मैं अपनी माँ की दुआ लेने के लिए पूरे तौर पर दुआ लेने के लिए फोन करता था। जब मैं सफर पे जाता, माँ जी, अम्मा जान, अम्मी जान, आज बंगाल जा रहा हूँ, आज मिदनापुर जा रहा हूँ, आज फला जगह जा रहा हूँ, आज खड़गपुर जा रहा हूँ, अम्मा जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए। माँ जी अल्लाह से दुआ कर दीजिए। मेरी माँ मुझे दुआ दिया करती थी, दुआ दे करके रुखसत किया करती थी। घर होता था माँ मेरे हाथ पर सर पर हाथ फेरा करती थी। अगर मदरसे में होता था फोन पर दुआ लिया करती थी। अजीजों, मुझे खूब याद है आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे साथ मेरे मदरसे में गुजारी। मेरी बीवी भी थी, मेरा बेटा भी था, बेटी भी थी। सुबह की फ्लाइट डोगरा की थी, मुझे पूरे तौर पर दार्जिलिंग पहुंचना था। आप ही के मगरबी बंगाल का एक खूबसूरत शहर है डोगरा की मेरी फ्लाइट थी। मैं सुबह उठ गया 3 बजे, मेरी अहलिया मोहतरमा मेरी बेगम साहबा बेदार हो गई, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही है, मेरे लिए बैग तैयार कर रही है। बूढ़ी माँ भी जाग गई, मेरा बेटा भी जाग गया। जब मैं चलने लगा तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, अजी आप मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, जब वापस आइएगा मेरे लिए निशानी के तौर पे सूट ले आइएगा। मेरा बेटा मेरे करीब आया, अब्बू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मेरी बेटी मेरे पास आई, अब्बू जान मेरे लिए फ्रॉक ले आइएगा। मेरी माँ करीब खड़ी हुई थी। मैंने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा जान, अम्मा जी, बीवी ने तो सूट मांग लिया, बेटा ने तो खिलौने मांग लिए, बेटी ने तो फ्रॉक मांग ली। अब मैं अम्मा आपके लिए क्या लेकर के आऊँ? माँ जी आपके लिए क्या लेकर के आऊँ? मेरी माँ कुछ नहीं बोली, उसने वो आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। वो रोते हुए कहने लगी, अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, इसकी बीवी को सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौने चाहिए, इसकी बेटी को फ्रॉक चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए। अल्लाह मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए, मेरे बेटे को सही सलामत लेकर के आ जाना। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है, यही मेरा सबसे बड़ा खिलौना है। मैं माँ से लिपट गया, देर तक माँ से लिपट के रोता रहा, आंसुओं से माँ ने रुखसत किया। जब घर वापस आता, माँ जी आज घर आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, आप इंतजार मत कीजिएगा। बीवी सो जाती, बेटा सो जाता, बेटी सो जाती, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग कर बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे ही दरवाजा खटखटा, मेरी माँ बूढ़ी थी लेकिन उसके बूढ़े कदम दरवाजे की तरफ चल पड़ा करते थे। वो दरवाजा खोलती थी, वो गले से लगाती थी, वो मेरे चेहरे पर हाथ फेरती थी, सर के बालों पर हाथ फेरती थी। बेटा आ गया है, बेटा थक गया होगा, जब घर जाओ पुराना मानना बहनों, हकीकत यही है, जब सफर से घर पे जाओ बीवी की नजरें तो जेब पर होती हैं, लेकिन बूढ़ी माँ की नजरें भूखे पेट पर हुआ करती है। माँ चेहरा देख के समझ जाया करती है बेटा कितनी देर से भूखा है। मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 75 साल की उम्र थी, बावजूद बुढ़ापे थे उसके कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। मेरी बीवी कहती, जान कहाँ जा रही है? अपने बेटे के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मैं बनाती हूँ ना, नहीं, बेटा बहुत दूर से आया है, माँ के हाथों की चाय पिएगा थकन दूर हो जाएगी। अल्लाह की कसम, जब माँ के हाथों की चाय पीता था, हलक से नीचे खोट उतारता था, हजारों किलोमीटर की थकन दूर हो जाया करती थी। नौजवानों, अब घर जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, दरवाजा वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन बैठ कर इंतजार करने वाली माँ अब मुझे नजर नहीं आती। अब जब घर से निकलता हूँ, हालात ये है, हजरत जी कहने वाले बहुत है, अल्लामा कहने वाले बहुत है, मुफ्ती साहब कहने वाले बहुत है, मौलाना साहब कहने वाले बहुत है, लेकिन बेटा कहने वाला कोई नहीं है। हाँ 3 साल हो गए, बेटा सुनने को ये काम तरस गए हैं। नौजवानों, आपकी माँ जिंदा है, आप उसकी कदर करो, उसकी दुआएं लो। मैं रसूल पर बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, जब तक मेरी माँ जिंदा थी, जब तक
میری ماں زندہ تھی مجھے کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑی. جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ماں سے کہہ دیتا, ماں دعا کر دیتی, اللہ میرے کام بنا دیا کرتا تھا. جس دن سے ماں رخصت ہو گئی ہر ایک سے دعا کی بھیک مانگتا پھر رہا ہوں. دعا فرما دیجئے, دعا فرما دیجئے, دعا کر دیجئے. پھر بھی مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتی. لوگوں, ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی, ماں کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. یہ ماں بڑی عجیب نعمت ہے. ہاں ہاں, 12 جون سن 2022 بروز پیر شام 6:25 پر میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. آج 12 جون شروع ہونے کو ہے. 12 بج چکا, 12 جون شروع ہو گیا. آج ہی کے دن میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. آج ہی کا دن تھا, پیر کا دن تھا, اتوار کا دن تھا. 12 جون سن 2022 میں تو پوروانچل میں تھا. بڑے بھائی کا فون گیا, میں پھرکتا ہوا پروگرام منتظر کیا, دوڑ کے بھاگ آیا. ویسے ماں جاگا کرتی تھی لیکن آج ماں سوئی ہوئی ہے. ویسے ماں انتظار کیا کرتی تھی, آج ماں نے انتظار نہ کیا. ویسے ماں استقبال میں آیا کرتی تھی لیکن آج ماں نہیں اٹھی ہے. میں ماں کی لاش کے قریب کھڑا ہوں, ماں ماں کہہ رہا ہوں, اماں جی کہہ رہا ہوں, امی کہہ رہا ہوں, اماں کہہ رہا ہوں, لیکن ماں نہیں بول رہی ہے. ایسا لگتا ہے ماں روٹھ گئی ہے. ایسا لگتا تھا ماں ناراض ہو گئی ہے. ایسا لگتا تھا ماں سوئی ہوئی ہے. اماں کبھی نہیں بولے گی. میری بہنیں مجھے بٹھانے لگی, مجھے دلاسا دینے لگی, تسلی دینے لگی. میں نے چند جملے کہے تھے, وہ جملے آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں. میں نے کہا تھا, اے میری بہنوں, اے میرے گھر والوں, مجھے جھوٹی تسلی نہ دو. مجھے خوب پتا ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں مجھے چھوڑ کے دنیا سے جا چکی ہے. آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے ابو کہنے والا بیٹا تو ملے گا, ابو کہنے والی بیٹی تو ملے گی, مجھے بھیا کہنے والی بہن تو ملے گی, ماما کہنے والا بھائی تو ملے گا, لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے اب کبھی نہیں مل پائے گی. نوجوانوں, جس ماں کی گودی میں سر رکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا, اس ماں کو قبر میں سلا کے آیا ہوں. جس ماں کی دعائیں لے کر کے سفر پہ نکلا کرتا تھا, اس ماں کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. نوجوانوں, 3 سال ہو گئے ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ کی ذات کی قسم, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے علم بھی دیا, اللہ نے دولت بھی دی, عزت بھی دی, شہرت بھی دی, بیوی بھی دی, بچے بھی دیے. سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا غریب سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ماں کی دولت نہیں ہے. مجھ سے ماں کی دولت چھینی جا چکی ہے. اے لوگوں, میرے پاس ماں نہیں ہے, میرے پاس باپ نہیں ہے. آپ کے موجود ہے, ان کی قدر کرو. اس ماں نے بڑی مشقت اٹھائی ہے. قرآن کہتا ہے, بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے, بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے. یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا. یہی ماں ہے جس نے چلنا سکھایا. یہی ماں ہے جس نے بولنا سکھایا. یہی ماں ہے جس نے سماج کی پہچان کرائی. یہی ماں ہے جس نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ہاں, یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی, یہی باپ جب بوڑھا ہو گیا, یہی ماں اب اچھی نہیں لگتی. یہی باپ جب اچھا نہیں لگتا. آئے نوجوانوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آخری حدیث بیان کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. نبی پاک سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, کب آئے گی؟ فرمایا, اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی. کچھ نشانیاں بتا دیجئے. فرمایا, ہاں, نشانیاں نوٹ کرو. اذا اتخذ الخير وجودا والامانه مقدما والزكاه مقاما وتعلم لغير الدين واتاه الرجل امراته واعطى امه وادنا صديقه واقصى اباه وزارت الاصوات في المساجد وساد القبيله فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم واضرب الرجل مخافه شره وزارت القينات والمعادف وشربت الخمور ولان اخر هذه الامه اولها رواه الترمذي. ابواب الفتن, میرے نبی نے فرمایا, جب امانت میں خیانت ہونے لگے, جب لوگ زکات کو دیکھ سمجھنے لگے, جب ناچ گانا عام
ہو جائے، جب مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے، جب ماؤں کو دھکا دیا جانے لگے، جب دوستوں کے ساتھ پارٹی کی جانے لگے، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ڈانٹ دیا کرے، جب سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جب شراب عام طور پر پی جانے لگے، جب گانے بجانے والوں کی محفلیں سجائی جانے لگے، جب لوگ بے طور پر گانے بجانے کی محفلیں سجانے لگ جائے، وزارت القینات والمعاجف ایک ایک رات میں ناچنے والوں کو 1-1 لاکھ روپیہ دینے لگے، وہ مسجد کے امام کو، مدرسے کے مدرس کو اور بے طور پر علماء کو 10,000 دینے سے بھی قاصر رہ جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ وَلَا آخر هذه الأمة أولها، جب اس دور کے لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں دینے لگے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اے لوگوں، والدین کی خدمت کرو، اے لوگوں، علماء کی عزت کرو۔ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، ہمیں علماء وہ ہیں جن کی بخش و مغفرت کے لیے آسمان کے تارے بھی اللہ سے دعا فرماتے ہیں، زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، ان علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی بخش و مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو روپیہ پیسے کا وارث نہیں بنایا کرتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحد وافر، جہاں تمہیں علماء مل جائے تو ان کی قدر کر لیا کرنا، ان سے علم دین معلوم کر لیا کرنا، ان سے علم دین سیکھ لیا کرنا، مسائل سیکھ لیا کرنا، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل ایمان لاؤ، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرو، صحابہ کے طریقے کو زندہ کرو، اسلام دشمنوں کے خلاف آواز بلند کرو، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرو، ظالم کو ظالم کہنا سیکھو، مظلوم کی حمایت کرو، واہ مظلوم طاقتور کتنا ہی ہو، اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، اللہ سپر پاور نہیں، سپریم پاور ہے۔ ہاں سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، شہرت دینے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ میں کتنی آیتیں پڑھ کر کے سناؤں، وقت کم پڑ جائے گا، راتیں کم پڑ جائیں گی، باتیں کم پڑ جائیں گی۔ کل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ساتوں زمینوں کو قادر بناؤ، ساتوں سمندروں کو ایک طور پر سیاہی بناؤ، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بناؤ، پھر لکھنا شروع کرو اللہ کی تاریخ۔ ہاں صبح قیامت تک لکھتے رہو، پھر بھی اس کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ فلم یکن لہ کفوا احد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا۔ اس اللہ کی وحدانیت پر یقین کرو، اس اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، والدین کی خدمت کرو، جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد ارادہ کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی انشاءاللہ آج کے بعد مسلمان نظر آئیں گے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی کا، اپنے بھائی عزیز دوست بھائی مفتی صاحب مفتی زبیر صاحب کا، اور بھائی الیاس صاحب کا، جن کی دعوت پر حاضری اول میں آئی، بہت انتہائی محبت سے لے کر کے آئے، کھڑگپور ہوٹل میں بہت شاندار ہوٹل میں ٹھہرایا، بڑا شاندار کھانا کھلایا، جب سے آئے وہ خدمتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، تمام اراکین کمیٹی کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے
ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے. مجھ سمیت جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو اس جلسے کی برکت سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیں. فوراً ابھی نکلنا ہے بھاگلپور کے لیے, جھارکھنڈ کے لیے. اللہ سے میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ پر ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ حق کو غالب باطل کو مغلوب فرمائے. ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو. اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے. ظالموں کو ظلم سے روک دے. اور تمام میں اپنے عزیز دوست بھائی تابش ریحان صاحب, بھائی مولانا شعراء صاحب, دیگر تمام رفقا جتنے حاضرین سب کے ناموں سے واقف نہیں, چچا جان بھی بیٹھے, حضرت مولانا دیگر حضرات یہاں تمام اراکین میں کمیٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے. اللہ سب سے راضی ہو جائے. جتنے اس فقیر بن گئے, اس فقیر خاکسار کے وقار فرد انجار سے محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے. ليتك تحلو العيار مريرة وليتك ترضى والانعام غداه وليت الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خراب. اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر اللہ ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.